الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. یہ بھی پچھلے مضمون کا یہ ترجمہ ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق جن نے پوجا کی تھی ان کی سزا کا بیان فرمایا. یہ ذہن میں رہے جن نے پوجا کی تھی ایک گروہ ان کا وہ تھا جو شرمندہ ہو کے پہلے ہی طائب ہو چکا تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی تنبیہ پر توبہ کی. انہوں نے اپنے اس ارتداد سے توبہ کر لی. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو گائے کی بچڑے کی پوجا پر اڑ گیا. انہوں نے کہا بھائی جو کیا ٹھیک کیا، ہم آگے بھی یہی کریں گے. یہ جو دو گروہ ہیں جنہوں نے، اب دو گروہ بن گئے نا، ایک وہ جنہوں نے توبہ کر لی، ایک وہ جو اڑ گئے بچڑے کی پوجا پر. ان دو گروہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قتل کا حکم دیا. مگر ان دونوں کو قتل میں فرق ہے. ایک کا قتل جو تھا وہ ارتداد کی وجہ سے ہو رہا تھا. جو اڑ گئے تھے بچڑے کی پوجا پر، انہوں نے کہا ہم نے کرنی ہم نے نہیں چھوڑنا. ان کو ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. دوسرا وہ گروہ جو تھا جنہوں نے توبہ کر لی تھی، ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی تھی قتل ہونا. جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے گناہ ہیں، کئی سارے گناہ ہیں، بندہ توبہ بھی کر لے پھر بھی موت اس کو گلے لگانا پڑتا ہے. جیسے کوئی شادی شدہ بندہ زنا کر لے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دی جائے، پتھر مار مار کے مار دی جائے. تو توبہ بھی کر لے پھر بھی سزا کی معافی نہیں ہوگی زنا کرنے والے شادی شدہ. دوسرا وہ بندہ ہے جس قتل عمد کا مرتکب ہوا ہے، کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا. اگلے برا ساتھ جو ہیں وہ بھی معاف نہیں کر رہے. تو اب اس بندے کو یہ توبہ بھی کر لینا پھر بھی قتل ہونا پڑے گا. قتل ہوگا یہ. اب وہ بندہ جس بندے نے بچڑے کی پوجا کی تھی، پوجا کرنے کے بعد بھی انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کے بعد بھی انہیں قتل کیا گیا. یہ وہی قتل ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط رکھی تھی تو میں کہ تم نے قتل ہونا. اب جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کے ہاتھ میں تلوار دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ان کو قتل کرو جنہوں نے پوجا کی تھی بچڑے کی. اب رشتہ داروں نے کھڑے ہو کے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا. یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. یہاں تو جلاد ہوتا ہے نا، اسی کے حوالے کیا جاتا ہے کہ تم مار دے، وہ مار دیتا ہے. لیکن وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ توبہ کی قبولیت بھی ہوگی، اس طرح ہوگی کہ تم نے اپنوں نے اپنوں کو قتل کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایمان راسخ ہو جائے نا جی، پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی. پھر اس کے نزدیک رب کا حکم بڑا ہوتا ہے. جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک جنگ میں آمنا سامنا ہو گیا باپ بیٹے کا. ابا جی عقل شام کی طرف ہیں اور بیٹا جو ہے وہ مشرکوں کی طرف سے ہے. بعد میں جب ایمان لائے تو کہنے لگے ابا جی آپ بدر میں کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے آپ کو ابا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے لگے تو نے مجھے ابا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، میں تجھے اپنے حبیب کا دشمن جانتے ہوئے اسی وقت گردن کاٹ دیتا، میں نہ چھوڑ دیتا. ایمان جو ہے نا وہ بندے کو یہاں تک لے جاتا. ایمان ہے ہی ایسی شے. اللہ اکبر. اگلے شام تشریف فرمائے ایک بچے چھوٹے سے کہنے لگے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اگلے سامنے میں کو دیکھ لے کیا کہہ رہا ہوں، کہنے لگا حضور بڑی محبت ہے. اگلے سامنے میں جا پھر اپنے ابے کو قتل کر کے آ. اس نے کچھ نہیں دیکھا نہ سنا، ابے کو قتل کرنا ہے. جیسے آواز کانوں میں گئی اس نے ماری چھال، وہ گیا جناب. ادھر واپس کدھر جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ابے کو قتل کر. کیوں قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو گناہ کیا اس نے؟ گناہ تو نہیں کیا، آپ کو حکم آ گیا ہے. اللہ
اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، دو بھائی ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ان کی ماں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی گستاخ تھی، وہ آقا علیہ السلام کو گالیاں دیتی. ان کے سگے ماموں نے اپنی بہن کو جا کے قتل کر دیا، اپنی بہن کو جا کے قتل کر دیا. اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ کھلا، آقا علیہ السلام وہ کسی اور کو سمجھ رہے تھے اس نے قتل کیا ہے، وہ کسی اور کو سمجھ رہے تھے کہ فلاں نے قتل کیا ہے. اب یہ معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس نے گستاخی کی تھی میری، تو اس لیے فلاں نے قتل کیا ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس وجہ سے قتل ہوئی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جب ایمان بندے کے دل میں راسخ ہو جائے نا، وہ پھر سب سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے رشتے کو سمجھتا ہے. پر ایمان کا جو رشتہ ہے نا، تعلق ہے، جو تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کو سب سے بڑا رشتہ سمجھتا ہے. وہ یہ مادی رشتے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. اس کے نزدیک پھر روحانیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت. آج تم 4 پیسوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کر ڈال رہے ہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ نے جب ان کو قتل ہو گئے بندے جنہوں نے قتل ہونا تھا، ان کی سزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے. دیکھیں ذرا، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. بے شک جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، ان قریب ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا، ان قریب ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا. وذلة في الحياة الدنيا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے، دنیا کی زندگی میں بھی. جنہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنایا تھا وہ تو ان پر تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، وہ مغضوب علیہم، اور وہ ذلیل ہوں دنیا میں. اللہ فرما رہا ہے وہ ذلیل ہیں دنیا میں. تو آج مشرک ہندو جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کتنی تعداد میں گائیں سب کو معبود بنا رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں کیوں نہیں ہے؟ وہ ہندو مشرک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کر کے وہ چاہے جتنا مرضی اڑتا رہے یار. اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ایک بچڑے کی پوجا کرنے والا واجب القتل ہے. بچڑے کی پوجا کرنے والا واجب القتل ہے. جو بچڑے کی اماں کی پوجا کرے، بچڑے کی اماں کی پوجا کرے، پھر ایک بار نہ کرے، زندگی میں بار بار کرے، پیدا ہوتے لے کر مرتے دم تک بچڑے کی پوجا کرے، گائے کی پوجا کرے، وہ اس کا کیا حال ہے؟ آپ کو مسلمان کلمہ پڑھنے والا رب تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی، ایک غضب ہے ان پر، دوسری دنیا میں بھی ذلت ہے. یہ ذلت کم ہے کہ بچڑے کے سامنے بچڑے کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، گائے کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، گائے کا دودھ بہا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، وہ یہ ذلت کم ہے. ان کی شادی پہ مسلمان ناچنے لگے، شادیوں ہندوؤں کے گھر مشرکوں کے گھر میں، اور مسلمانوں کا مفتی بھنگڑا ڈالنے لگے. بتائیں، مسلمانوں کا مفتی ہو وہ ناچ رہا ہو تو یہی کہیں گے نا پھر پرائی جنج میں عبداللہ نچے، پرائی برات میں عبداللہ ناچے، کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ عجیب ہم کا نہ سوچ ہے. ویسے غلامی بھی پتہ نہیں کیا کرواتی ہے بندے کو. غلامی جو ہے نا بندے کو بیکار کر دیتی ہے، ذہن مفلوج کر دیتی ہے. ذہنی طور پہ بندہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سوچ سکتا. جب بندہ غلام بن جائے نا، پھر اس کی موت پر دستخط ہو جائے نا، اس کو پھانسی دینے کے، وہ پھر بھی ناچ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یار کمال ہے یار، میرے کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اسے یہ نہیں پتا بھی تیرے کو اوپر نہیں لے کے جا رہے، تیرے کو لٹکانے کے لیے لے جا رہے ہیں. وہ اپنے موت کے سرٹیفکیٹ پر بھی بھنگڑا ڈال رہا ہوتا، واہ واہ سرٹیفکیٹ مل گیا. اس پاگل کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ سرٹیفکیٹ تیری موت کا ہے. آپ دیکھیں نا جی، جتنا بھی ہندو ترقی کرے گا ظلم کس پر ہوگا؟ مسلمان پر ہوگا. جتنا بھی انگریز ترقی کر رہا ہے ظلم کس پر ہو رہا ہے بتائیں؟ مسلمان پر ہو رہا ہے نا. کروڑوں لوگوں کا قاتل ہے اکیلا امریکہ ذلیل، کروڑوں لوگوں کا قاتل ہے امریکہ، لوگ نہیں مسلمان سے. بوسنیا کے اندر ابھی 27 سال ہوئے، 50,000 لوگوں کو صرف 2 دن میں قتل کیا گیا. مسلمانوں کو 50,000 مسلمانوں کو صرف 2 دن میں قتل کیا گیا. آپ شتیلا کا واقعہ تو اٹھا کے دیکھ لیں، فلسطین کے اندر کتنے ہزاروں مسلمانوں کو ایک ہی دن میں جناب قتل کر دیا گیا. اصل میں جب لوگ غلام بن جاتے ہیں نا، وہ اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں، اپنی تاریخ دکھائی نہیں دیتی ان کو. غلامی ایسی ہے
غلامی تو یہ بدتر ہے ہر چیز سے. اس قوم میں غلامی آج ہماری پوری قوم غلامی کر رہی ہے بریک کی. جہاں جس کی حکومت ہے وہاں کے رہنے والے مسلمان ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اور بے دام غلام بنے ہوئے ہیں. بغیر پیسے کے نوکری کر رہے ہیں, ان کی خوش آمدیں کر رہے ہیں جی, ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں, ان کے چرنوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نہیں سمجھ دو, آپ دیکھ لیں یہاں بھی جتنے مولوی لوگ جو ہیں یہ حکمرانوں کے قریب ہیں, وہ کیسی کیسی غلامی کر رہے ہیں ان کی. آپ نے سنا ہوگا بیان پچھلی حکومت کا, نگران بھی گنجوں کی حکومت سے پچھلی حکومت جو گزری ہے پی ٹی آئی کی, ان کی حکومت میں ایک بہت بڑا نامی گرامی پیر ہے, بریلوی پیر ہے جی. اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں عمران خان جیسا عاشق رسول ہے کوئی, پتہ ہے اتنا بڑا وہ عاشق رسول ہے, بڑے بڑے مولوی عشق سے فارغ ہیں, بہت بڑا عاشق رسول ہے. ہماری قوم جو ہے نا وہ بچڑا پان کرے قوم ساری لٹو ہو جاتی ہے. اس نے جناب یہ کیا کیا, یہاں پہ دشمنیاں کرتا رہا رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ. مدینے جا کے اس نے جوتا اتار دیا, قوم سارے لٹو ہو گئے. واہ واہ, جوتے اتار دیا, آج تک ہو گیا تھا جوتا اتار. میں نے کہا اتنا ہی معزز بندہ بن جاتا ہے جوتے اتار کے, تو ابو جہل اور ابو لہب تو وہ تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں رہے ہیں. اٹھو ان کے مزار کہاں پہ, غاؤ چلا وہاں پہ بیٹھے رہو وہاں پہ. عجیب اہم کا نہ سوچ ہے ہمارے لوگوں کی, خدا خراب کرے. تھوڑی سی بات دیکھیے اور لٹو ہو گئے یار. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ سینالہم غضب من ربہم, ان کے رب کی طرف سے ان کو غضب پہنچے گا. وذلت فی الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی. وکذالک نجزی المفترین, اور اللہ تعالی نے فرمایا ایسے ہی ہم افطرا باندھنے والوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کو سزا دیتے ہیں. افطرا باندھنے والے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنے والے, جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے, انہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹا افطرا باندھا تھا. اور اسی طرح کر کے آج بھی کوئی بندہ ایسی بات گھڑ کے خود اپنی طرف سے اور کہے کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے, یہ اللہ نے فرمائی ہے, تو وہ بھی بندہ جھوٹا ہے اور افطرا پرداز ہے. جی آج بھی بہت سارے کام درباروں پہ مزاروں پہ ایسے ہو رہے ہیں جی, جاہل پیر کمینے شروع کر دیتے ہیں, مولوی جاہل جو ہیں وہ ان پر شریعت کے خلاف چڑھا دیتے ہیں. اور یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. کئی احمد کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ میرا پیر جو تیرا پیر جو ہے نا یہ پیر ہوگا, بس اندازہ لگائیں. فلانا میاں جو ہے نا وہ پیر ہوگا جی, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. حساب لگائیں بھائی, واہی ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور تیرا پیر کٹا کچھ بھی نہیں کر رہا دین کے لیے, غیرت تک نہیں ہے اس تیرے پیر کو. اور تیرا پیر کا نام جو ہے نا وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پیر بنے گا تمہارا قابل. وقت کا عبد القادر جیلانی ہے یہ. ایسے لگڑ پھگے جو ہے نا بہت دیکھے ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو پیٹ رہے ہیں اور لوگوں کو پاگل بنائے ہوئے ہیں. خدا تبارک و تعالیٰ ان پیروں کو اور ان جیسے جو اندھے مرید ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غرق کرے. کوئی دین کا کام کرنے والے بندے آگے ہیں. میں سچی کہہ رہا ہوں, یہ دین کے کام میں نا یہ اس طرح کے جاہل پیر سپیٹ بریکر ہیں. میں سچی کہہ رہا ہوں, دین کا کام کو کرنے میں لگے یہی منحوس آگے پڑے ہوتے ہیں. یہ پلیت پتھر ہیں یہ پیر, یہ آگے پڑے ہوتے دین کا کام نہیں کرنے دیتے کسی کو. نہیں یقین تو آپ ذرا حق کی آواز کھڑا کر کے دیکھ لیں, سب سے پہلے یہی پیر ہی آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو روکنے کے لیے. اور نہیں کیا کر رہے ہیں, رک جائیں, ٹھہریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹے افطرا باندھنے والے ہیں. اور فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی پہلے یہ فرمایا کہ ہاں یہ غضب نازل ہوگا, ذلت آئے گی دنیا کی زندگی میں. ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہ کے اعمال کر بیٹھے ہیں, عمل السیئات برے اعمال کر بیٹھے ہیں, ثم تابوا من بعدها پھر اس کے بعد توبہ کر لیں, اس کے بعد توبہ کر لیں, وآمنوا اور ایمان لے آئیں, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, بے شک تیرا رب اس کے بعد بھی بخشنے والا مہربان ہے. ہاں توبہ کر لیں, گناہ کر لیں, سورج کی پوجا کر بیٹھے ہیں, بت کی پوجا کر بیٹھے ہیں, گائے کی پوجا کر بیٹھے ہیں, بچڑے کی پوجا کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میں توبہ کر کے آ جائیں نا, ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب بخش دے گا, بخشنے والا مہربان ہے تیرا رب. اللہ اکبر. یہ دیکھیں جی, وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ, بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے پھر وہ تختیاں اٹھائیں. یہ ذہن میرے کل جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, تختیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئی تھی زمین پر پڑنے کی وجہ سے.
تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تختی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لی گئی. 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے پھر روزے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساری کی ساری تختیاں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ سارا 2 تختیوں میں عطا فرمایا. جب 2 تختیوں کے اندر وہ سارے کا سارا علمی مواد جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اچھا جی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا خضر الواح، آپ نے پھر تختیاں اٹھائیں. وفی نسختها ہدی و رحمہ، ان تختیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی تھی اور رحمت رکھی تھی. للذین هم لربهم یرہبون، یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، اپنے رب سے ڈرنے والے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بندے قتل ہو گئے، لوگوں نے توبہ کر لی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کو وقت عطا فرما ہمیں، میں اپنی قوم کے جو قبیلے ہیں ان میں سے بڑے بڑے بندے سردار جو ہیں ان کو لے کر آؤں تاکہ وہ آ کر گڑ گڑا کر تیری بارگاہ میں توبہ کریں ان کی طرف سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بندوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے. وہ بندے جو تھے وہ 70 بندے تھے. کتنے بندے تھے؟ 70 بندے. 70 بندوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے. وہاں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو کتاب عطا فرمائی تھی وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ کتاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہے خود دی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بول کر بتا دے تو ہم مان جائیں گے. وہاں جا کر یہ بھی اڑ پھنس کی انہوں نے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جی. وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہے. حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم سامنے نہ دیکھ لیں اسے. ہمیں سامنے آ کے کہے تو پھر ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ زمین پر طاری کر دیا اور اوپر سے چنگھاڑ کی آواز آئی، وہ سارے کے سارے مر گئے. 70 بندے مر گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا جی؟ اب میں واپس جاؤں گا تو انہوں نے کہنا کہ آپ ہمارے بندے مارے ہیں، جیسے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا. اللہ اکبر. حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت شبر اور حضرت شبیر، یہ 2 بیٹے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے. عبرانی زبان کا لفظ ہے شبر اور شبیر. یہ 2 نام جو تھے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام انہی کے نام پر رکھے تھے. حضرت سیدہ کائنات کے جو بیٹے تھے امام حسن اور حسین، عبرانی زبان میں شبر اور شبیر بنتے ہیں. ان کا ترجمہ اگر عربی زبان میں کیا جائے تو حسن اور حسین بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ حسن اور حسین بنتا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے. اور ایک وجہ یہاں پہ اور بھی لطیف بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جانے لگے تھے اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تو طے کر چکے تھے. پیچھے منافقین نے تانے دیے کہ آقا علیہ السلام حضرت علی کو اس لیے لے گئے کہ حضور کو خرچہ دینا پڑنا تھا، اس لیے علی کو کہا کہ تم مکہ میں مدینہ میں ٹھہر جاؤ، لوگوں کا خیال کر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ پہلے بھی گزارش کر چکے تھے حضور مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی چلتا وہاں لڑتا کافروں کے ساتھ. تو آقا علیہ السلام نے تسلی دی اور روکا. جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف ہوئی کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ منافق بے ایمان لوگ. اور آپ پیچھے سے آپ نے سواری دوڑائی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے. جا کر عرض کہ یا رسول اللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے میں گلی تو ان کی باتوں میں نہ آئی، ان کی باتوں کی جیسے تکلیف نہ اٹھا، اپنے دل کو تکلیف میں نہ ڈال، اپنے آپ کو پریشان نہ کر. تو یہ دیکھ تجھے کیا راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تجھے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی وہی نسبت تجھے میرے ساتھ ہو. یعنی آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی یہ فرمایا کہ اس وقت میں ایسے سمجھ کہ میں موسیٰ ہوں اور تو ہارون ہے، لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں یہ ذہن میں نہ آئے کسی کے کہ میرے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے، میں نبی کوئی نہیں،
میں کہ مثال آقا علیہ السلام نے صرف سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام میں جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کوہ طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور میں بھی ویسے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں بھی تمہیں ویسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی طرح قائم مقام بنا کے جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قائم مقام ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو میں تجھے یہ بتا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا تو بھی نبی نہیں ہے، صرف میرا خلیفہ اور نائب بن کے یہاں رہ رہا ہے، تو میں تو میری خلافت پر اور میری نیابت پر راضی رہ گئی، یہیں پہ ٹھہر گیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ اتنا سنا اور واپس تشریف لے مدینہ منورہ میں رہنے لگی۔ بات یہاں دیکھیں کتنی مزدار ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ تجھے وہ نسبت ہو میرے ساتھ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف اپنے شہزادوں کے نام بھی ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر رکھے۔ کیسی نسبت آ رہی ہے یہاں پہ، وہی ساری کی ساری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب وہ 70 بندے وہاں مر گئے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑانے لگے۔ ایک تو یہ کہ یہ بات ہوئی، 3-4 قول ملتے ہیں، اور ہاں میں ہارون علیہ السلام کو بتا رہا تھا، 2 بیٹے حضرت شبر اور شبیر بھی ساتھ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، چاروں کہیں روانہ ہوئے، کہیں گئے تو وہاں پہ ایک پہاڑ تھا، وہاں پہ ایک چارپائی پڑی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کہو تو تھوڑی دیر آرام نہ کروں اس پر۔ ہارون علیہ السلام وہیں پہ آرام فرمانے کے لیے لیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ان کے روح قبض فرما لیا، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا ہارون علیہ السلام کا۔ آپ کا وصال ہوا، آپ جب واپس آئے تو آگے قوم کو کہا کہ اس طرح کے ان کی تو وفات ہو گئی ہے۔ قوم کے لوگ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو نے خود قتل کیا۔ یہ قوم ایسی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، میں اللہ تعالیٰ کا نبی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نبی، اور دوسری بات یہ کہ وہ میرا بھائی بھی ہے اور بڑا بھی ہے مجھ سے، اور تیسری بات یہ کہ ان کے بیٹے بھی ساتھ ہیں، میں کیوں ماروں گا؟ قوم کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نرمی کا اور ملاطفت کا معاملہ کرتے تھے، اس لیے نعوذ باللہ آپ کو حسد ہو گیا۔ حساب لگا، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلی صف کے نمازی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور کام یہ الزام بھی لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے لیے چن لیا، پسند فرمایا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس جب انہیں زلزلے نے پکڑا، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، مولا انہیں مارنا بھی تھا تو مجھے اور انہیں پہلے ہی مار دیتا جب ہم اپنی قوم میں موجود تھے۔ تو قوم تو دیکھ لیتی کہ تیری طرف سے مرے ہیں، اب ان کو میں یہاں لے آیا ہوں، میں اکیلا واپس جاؤں گا تو انہوں نے تو مجھے کہنا کہ تم نے مار دیا پکڑ کے، کہ قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم ویسے ساری بدوانہ ذہن کی ذہن رکھنے والی ہے، ضدی اور اڑیل قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زندہ کیے جی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، 70 بندے زندہ ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ مرے نہیں تھے، صرف وہ زلزلہ آیا نا، چنگاڑ آئی تو اس کی وجہ سے مرے ہوئے جیسے ہو گئے، نیم مردہ ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی ان پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مر بھی گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو پھر زندہ کر دیا، کتاب عطا فرما دی انہوں نے وہاں پر توبہ کی، کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کا بھی یقین ہو گیا انہیں، جی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وہاں سے واپس آئے، پھر انہوں نے ایک اور حرکت کی، واپس آ کر انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، سارے احکام ماننے، کتاب بھی اسی کی ہے، لیکن جو مشکل لگے اسے چھوڑ دیں، جو مشکل لگے اسے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پھر انہوں نے دوبارہ حرکت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کہ اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہلاک کر دیتا، انہیں بھی اور مجھے بھی۔ اتولکنا بما فعل السفہاء منا مولا، یہ بتوں کی پوجا والا کام تو ان پاگلوں نے کیا تھا، اس کی سزا انہیں مل گئی۔ ایک وجہ اور بھی بیان کی ہے مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کو چنگاڑ اور زلزلہ اپنے عذاب کی ایک کیفیت اور صورت اس لیے دکھائی تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کے بتائیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے،
اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اپنی قوم کو جا کر بتائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ہی الا فتنۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض ہوئے مولا یہ جو ہے نا مجھے پتا ہے یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے کہ تو نے آزمائش ڈالی ہے. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، یہ آزمائش ڈال کے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا ولی ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما. یہ جو دعا ہے نا یہ سب نے مل کر مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم کے 70 بندے جو تھے سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا انت ولینا، تو یہ ہمارا کارساز ہے، تو یہ ہمارا ولی ہے. فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، اور رحمنا، اور رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا مولا مہربانی کر. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، مولا اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نیکی لکھ دے، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی لکھ دے. ان ہدنا الیکا، یہ ہدنا کا معنی تو بنا الیکا، مولا ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بھی من نشاء، یہ میرا عذاب ہے جس پر چاہتا ہوں نازل کر دیتا ہوں. اور رحمتی وسعت کل شے، لیکن یہ عذاب کا سن کے ڈر نہ جانا کہیں، یہ اتنا نہ ڈرنا کہ میری رحمت سے نا امید ہو جانا، ڈرنا ہے سیدھے رہو، اتنا نہ ڈرنا کہ میری رحمت سے نا امید ہو جاؤ. اور رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت جو ہے نا اس نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، تو شیطان پتہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے، میں بھی تو شے ہی ہوں، میں بھی تو شے ہی ہوں، لہذا رحمت مجھے بھی پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت میں، میری رحمت ہے ہر شے کو وسیع، لیکن لکھوں گا اس کے لیے جو پرہیزگار ہے. وہ تو شیطان ہے پلیتا ہے، وہ تو پلیت ہے، تو نے اوروں کو گمراہ کیا ہے اور اپنے آپ کو میری رحمت میں داخل کر رہا ہے، نہ پرہیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں یہ ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے. دیکھیں جی پیچھے کلام چل رہا تھا کس کے متعلق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق. ایک دم سے کلام نے رخ بدلا اور میرے آقا علیہ السلام کی امت کی طرف ہو گیا. کلام جو مخاطب ہو گیا حضور کی امت کی طرف. کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ میں کہ میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، میں لکھوں گا اس کے لیے جو پرہیزگار ہے، اور فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا ہے، اور فرمایا آگے اور ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہے، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہے، اس کے لیے ہم یہ رحمت لکھیں گے. اور جو ہماری آیت کا انکار کر دے، اب یہ دیکھ لیں مومن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کبھی نہیں ہو سکتا. مومن پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت رہتی ہے. اور یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت میں لکھوں گا اس کے لیے جو میری آیتوں پر ایمان لانے والا ہے، میری آیتوں پر ایمان لانے والا ہے. اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو گئی، رحمت اللہ تعالیٰ کی اس سے دور ہو گئی. جو پورے قرآن کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جی پھر یہودی اور نصرانی جو پورے قرآن کا انکار کرتے ہیں، آج کے اوپر جو پٹھے جو ان کو مومن بناتے پھرتے ہیں، یہ وہ بھی مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن تو بھائی اتنا بانگے دغل کہہ رہا ہے یہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ رحمت میری ان کے لیے ہے جو میری آیتوں پر ایمان لانے والے، میری آیتوں پر ایمان لانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی